الرحمن الرجیم لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ومن الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیتیں پڑھی گئیں۔ یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر تھا، کتنی شرارتیں کرتے تھے۔ ایک بڑی شرارت ان کی یہ تھی، مریم علیہ السلام کو بولتے تھے وہ زنا کرنے والی تھی، وہ جو ان کا بچہ پیدا ہوا عیسیٰ وہ زنا کا بچہ۔ اتنا بڑا بہتان الزام۔ اور کیا بولتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نبی سب کچھ بھی نہیں تھے، سولی پر چڑھے نہیں کیا ہمیں ان کو قتل نہیں کرے؟ اتنی شرارتیں کرتے تھے نا۔ یہودی سب ایسے ہیں کیا؟ ایک آدمی بھی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، جو یہودی میں پکے علم والے ہیں، تورات پڑھے ہیں، سب یاد رکھے ہیں، ویسے وہ لوگ ایمان لائے، وہ لوگ ویسے نہیں بولتے، وہ لوگ پاک ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، یہودیوں میں سے جو پکے علم والے ہیں، اور سارے مسلمان مدینے کے، مکے کے، یؤمنون بما انزل الیک، یہ سب آپ کو جو کچھ اللہ دیا قرآن اس پر پورا یقین ہے، حدیث پر جو کچھ ہے سب پر یقین ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ سے پہلے اللہ جو کتاب نازل کیا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب پر ایمان لاتے۔ اور کیا کرتے؟ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کی بڑی پابندی کرتے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، تسبیح کتنے مرتبہ بولنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کیسے بولنا، سب۔ والمؤتون الزکاۃ، اللہ اگر پیسہ دیا ہے زکوٰۃ بھی دیتے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اتنا ہی نہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے۔ تو یہ ایک یہودی عالم کو اللہ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا، ایک
اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم بہت بڑا بدلہ دیں گے قیامت میں۔ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہیں، ایک آدمی اچھا کیا تو بولتے بہت اچھے لوگ بھائی، یہ لوگ بہت اچھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ اسی بولا، ایک آدمی مسلمان ہوئے تو ان کے ایک آدمی کی تعریف کیا۔ غلط لوگ کیا کرتے، ایک آدمی خراب کیا تو پورے قوم کو خراب بولتے۔ جیسے مسلمان ہیں اس وقت انڈیا میں، ایک آدمی کون بھی غلطی کیا، بم رکھ دیا، کچھ بھی کیا، پورے مسلمان خراب۔ یہ دنیا میں ترازو نہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی کیا سب کرے کیا؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر مسلمان کرے کوئی کام ٹیررسٹ، اور غیر مسلم کرے وہ مجرم ظالم، انہیں ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اس سے پہلے جو کچھ ہوا 100 سال سے، سب تاریخ دیکھو، ایک بھی مسلمان کا نام نہیں ہے۔ اب چند سالوں سے مسلمان بیکار لوگوں کو گمراہ کر کے کچھ بھی کرا کے مسلمان کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظالموں کو حکومت قائم نہیں رہتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظالم کو حکومت نہیں رہتی، اللہ مٹا کر رہے گا۔ شرط یہ ہے ہم اللہ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو اللہ کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اللہ ان سے بچائے گا۔ تو یہ ایک آدمی یہودی سے مسلمان ہوئے، اللہ ان کی اتنی تعریف کرتا۔ اللہ کی ایسی ہے، ہر وہ آدمی جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ہی توفیق دیے، اللہ ہی ہدایت دیے، اللہ ہی سوچنے سمجھنے بولنے کی طاقت دیے، پھر بھی اللہ کتنی تعریف کرتا ہے۔ دیکھو ہر مسلمان کی، ہر آدمی کے جو اللہ کے لیے کچھ بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہے، بہت بڑا بدلہ دیں گے قیامت میں، جنت دیں گے اور اللہ کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہودی یہ بھی بولتے تھے اصلی انبیاء جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام، بھائی یعقوب علیہ السلام کے بعد ہی نبی سب آئے سو۔ یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب نبی نہیں کیا؟ جھوٹے لوگ یہودی جو چلتے بولتے، دین میں اپنی طرف سے چھوٹی بات بھی نہیں بولنا، اس کا خیال کرنا۔ بہت سارے لوگ کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو جائز بھائی کر سکتے بھی، ارے نہیں بولنا بھائی، دین یہ نبی کو بھی حق نہیں بولنے کا، اللہ بولے تو بولنا، تم کیسے بولتے بھائی سب جواب؟ یہودی جو چاہتے بولتے۔ اس میں ایک بات وہی، یعقوب علیہ السلام کے بعد ہی نبی سب، اس کے بعد سب نبی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو بھی ویسے وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کو وحی کی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے کیا؟ پیغمبر تھے نا، یعقوب علیہ السلام سے بہت پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے نہیں کیا؟ من نبیین من بعدی، نوح علیہ السلام سے لے کے یعقوب علیہ السلام تک کتنے نبی آئے؟ وہ نبی نہیں کیا؟ وہ سب کون ہے؟ مثلا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کو بھی ہم نبی بنائے، اسماعیل کو بھی نبی بنائے، اسحاق کو بھی نبی بنائے، یعقوب کو بھی نبی بنائے، یعقوب علیہ السلام بیٹوں میں سے نبی بنائے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنائے، ایوب علیہ السلام کو نبی بنائے، یونس علیہ السلام کو نبی بنائے، ہارون علیہ السلام کو نبی بنائے، سلیمان علیہ السلام کو نبی بنائے، داؤد علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر زبور کتاب دیے۔ اتنے نبی تم کیسے بولتے کہ کوئی نبی نہیں یعقوب علیہ السلام سے پہلے؟ اللہ نے قرآن مجید میں 25 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے، باقی کتنے نبی تھے کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، لیکن کچھ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبی بھی رسول آئے، سب مشہور یہی ہے، لیکن ان میں نام کتنے ہیں؟ خالی 25 ہیں۔ ہم کسی کو بھی نبی نہیں بول سکتے اپنی طرف سے۔ جیسے کوئی کہے بھائی رام کو نبی مانو، نہیں بھائی،
ہو سکتا ہم نہیں بولتے، ان کی تعلیم کیا ہم نہ معلوم بھی نہیں، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے۔ کرشنا کو نبی بولو، نہیں بولتے بھائی ہم لوگ، ابو بکر صدیق کو نہیں بولتے، عمر فاروق کو نہیں بولتے، ان کو کیسا بولیں گے؟ لقمان علیہ السلام اتنے بڑے آدمی، نبی نہیں انہوں، نبی میں ان کا نام نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے بولیں گے کیا؟ نہیں جی، تم کو اگر وید دیے ہیں، اللہ کی طرف سے وید ہے، وہ تمہاری کتاب ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرو۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے بہت سارے نبیوں کا نام لے کر تم کو بتایا اس سے پہلے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے نبی کے نام لیے نہیں ہم لوگ، اللہ کہتا ہے بہت سارے نبیوں کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی نہیں، وہ نبی، لیکن اتنے 1,24,000 نبیوں کا نام قرآن میں اللہ ذکر نہیں کیا۔ سب نبی ہیں، سب کو ماننا پڑے گا۔ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص خصوصیت دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ڈائریکٹ بات کیا، ہمارے نبی سے معراج میں بات کیا، موسیٰ علیہ السلام کو معراج میں نہیں، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بات کیا۔ یہ خاص خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز دیا۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نبیوں کو؟ جو لوگ نبی کی بات کو، قرآن حدیث کی بات کو مان کر عمل کرتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ جو لوگ قرآن حدیث کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ یہ دو پرپس، خوشخبری سنانا اور اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ دو پرپس۔ تیسرا پرپس کیا؟ اگر اللہ نبیوں کو نہیں بھیجتا، کیا بولتے قیامت میں؟ اللہ کون سے نبی بھی آئے نہیں نا، اللہ کیا بھی بتائے نہیں نا ہم کو، بولے نہیں نا، تو نبی کو بھیجتا تو ہم لوگ سب مسلمان ہو جاتے نا۔ ان کی بات زبان بند کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور یہ جھوٹے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کتنے نبی بھیجے نا جی، معلوم نہیں کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک کے اندر بھی یہی بات ہے، نبی آئے نہیں کہ تم آئے جی کیا کرنا، ہاں بھیجا اللہ تعالیٰ۔ اس کو بولتے اتمام حجت، پورا پروف دے دی نبی آ کر، جو کچھ اللہ سے وعدہ کر کے آئے نا، دنیا میں جا کے ہم تیری مطابق زندگی گزاریں گے، تو جیسا بولتا عہد الست بربکم قالوا بلا، اللہ تجھے رب مانیں گے، اللہ اسے یاد دلانا ہے نبی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تیسرا مقصد نبیوں کو بھیجنے کا یہ تھا کہ لوگوں کی زبان بند کرنا، اللہ پر الزام نہیں لگانا، اللہ تو کہا، نبی بھیجا نہیں نا اللہ، کون بھی آ کر کیا بھی بتائے نہیں نا اللہ۔ یہ تین مقصد ہیں نبیوں کو بھیجنے کے قرآن مجید میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت قوت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اتنے لوگ اگر اسلام نہیں لائے تو اللہ کا کہتے بگاڑ سکتے نہیں جی، اللہ بہت طاقتور والا ہے، تم کو چاہے تو 1 منٹ میں تباہ و برباد کر دے گا، فنا کر دے گا، دوسرے لوگوں کو بسائے گا۔ حکیمہ، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، انسانوں کی طرح جلدی نہیں کرتا۔ کمپنی میں ایک آدمی ایک بار غلطی کرے، رے کیا رہے اسے غلطی کرے، آئندہ کرنا نہیں، پھر بھی کرے، نکالو جسے کمپنی سے جلدی، 1 ہفتے کے اندر نکال ڈالتے۔ اللہ کافروں کو 40 سال 50 سال 60 سال چھوڑا، کرو ایمان لاؤ، برائی کرتے کیا، ڈرو، تب بھی اللہ صبر کیا نا، حکیم، اللہ حکمت والا ہے، فوراً کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں مجرم، کافر، بدماش، ٹیررسٹ نمبر 1، یہ سب دنیا میں پلتے ہیں، اللہ ان کو مہلت دے کے رکھا ہے، کرو کیا کرتے، آخر میرے طرف سے آنا ہے، تم کو کہاں جاؤ گے؟ زمین آسمان چھوڑ کر کہیں جا سکتے کیا؟ زمین سے نکلے، زمین کا کھاتے، زمین میں جا کر دفن ہو جاتے، پھر اللہ ہی کے پاس جائیں گے سب لوگ۔ دیکھو اتنا ہی نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہ کافی ہے،
اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کو قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے، وہ اللہ کے علم سے دیا ہے، اللہ ہی دیا ہے، کوئی دوسرا نہیں دیا تم کو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تم پر نازل کیا ہے۔ سارے فرشتے بھی گواہ ہیں، جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، کتنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے تھے؟ سورہ نام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل کے 40,000 فرشتے آئے، اللہ اکبر، 40,000 فرشتے، ہاں اتنے فرشتے آئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ ویسے جبریل علیہ السلام جب بھی قرآن لاتے بہت سارے فرشتے، شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈلے، شیطان نہ آئے، شیطان کوئی نہ بہکائے، حالانکہ کتنی طاقت ہے جبریل علیہ السلام کو، پھر بھی اللہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول بولے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کوئی گواہ رہے کوئی نہ رہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ تم کو تسلی دیتا نا محمد یہ میرا کلام ہے، میں تم کو دیا ہوں یہ قرآن، شک کرنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کے اعتراض سے تنقید سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کافروں کو کیا سزا دے گا؟ یہ تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، ان الذین کفروا، جو لوگ کے کفر کیے، کافر بنے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے۔ مکے کا کافر کا وہی کام، خود بھی ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لاتے ان کو مارتے پیٹتے اور دھمکی دیتے، خبردار مسلمان ہوئے تو کر دیں گے۔ آج بھی ویسی ہے، وہ تو مسلمان ہوئے تو ماریں گے بولے، اب جو مسلمان ہیں ہندو نے بھی تو ماریں گے بولتے، ہاں گھر واپسی، نعوذ باللہ۔ مسلمان کیا اتنے ڈرپوک ہیں؟ ایسے ہی مسلمان، دین ان کو سب سے پیارا، وہ کیا سب کام کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ انتہائی گمراہی میں پہنچ گئے، اب ان کو ایمان لانے کی توفیق اللہ دے گا نہیں۔ چھوٹے موٹے ہیں، دل بدل جاتا، کرتے کرتے دل کھالا ہو جاتا نا، اس کو بولتے دل پر سیل لگانا، ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر سیل لگ گئی، ذرہ بھی جگہ نہیں اس میں نیکی کے لیے۔ ایسے لوگ بہت بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے، ان کی زندگی یہی ہے، برائی کرنا، برائی کرنے کے لیے بولنا، نیکی سے روکنا۔ سنو، ان الذین کفروا، جو بھی اللہ کے نافرمان اور کافر ہیں، وظلموا، اور شرک کیے، اپنا آپ پر ظلم کیے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کرے تو معاف ہوتا ہے نا، لیکن اتنے دور کے گمراہی میں چلے گئے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اسی حالت میں مریں گے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو سورہ نساء میں ڈائریکٹ 2 جگہ بولا اللہ تعالیٰ، مشرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اب ایک تیسری جگہ بھی بولتا اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اسی پر مریں گے۔ ولا لیہدیہم، ان کو کیا راستہ بتائے گا اللہ؟ کون سا راستہ بتائے گا؟ جہنم کا راستہ بتائے گا۔ وہی ان کو ہر برائی کرے تو خوشی، کچھ بھی گناہ کرے تو خوشی، نیکی کرے تو بہت غصہ، جہنم کا راستہ ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کو تیار کر کے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، دیکھ کر آؤ جنت، جا کے دیکھے، اتنی پیاری جنت، اتنی پیاری جنت، اللہ دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، اللہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جہنم کو بھیجے، وہ بھی دیکھ کر آئے، بولے اللہ یہ ایک آدمی بھی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے اللہ۔ پھر جا کے کہا جنت کے دیکھ کر آؤ، جنت ہے 1 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر دور، یہاں سے کانٹا، بچھو، سانپ، فلاں فلاں، اتنی دور جانا ہے جنت۔ اللہ شاید ہی کوئی جنت کو جائے گا، اتنی تکلیف اٹھا کر مسلمان کو اسی تکلیف، کمانے، کھانے، پینے، کافروں کا ظلم، سب کتنا ہوتا، 60 سال تکلیف میں مرتے، 70 سال تکلیف میں مرتے، ایمان چھوڑتے نہیں۔ جنت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر آؤ، 10 کلومیٹر ہے، یہاں سے گانا، شراب، بھینس، لڑکیاں، اللہ، ایک آدمی بھی جہنم کو گئے بغیر نہیں رہے گا، اللہ سب چلے جائیں گے جہنم کو، اتنا ہے کائیے۔
ایسا ہی ہمارا قصہ. ہم مومن ہیں, کتنی تکلیف, کتنی پریشانی, کتنی مصیبتیں. صحابہ کو جو آئے اس میں 100 میں ایک حصہ بھی نہیں ہونا, پھر بھی ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. تو کہا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اللہ جہنم کا راستہ ہی بتائے گا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور یہ اللہ کے واسطے آسان ہے. ارے اتنے لوگوں کو جہنم کو کیسا بھیجنا, بہت ہے نا کوانٹٹی, ذرا کم کرو. ایسا نہیں ہے, اللہ بہت آسان اس کے واسطے. 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کو اللہ ہلاک کرے گا. تو اس کا سے کم پریشانی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. یا ایھا الناس, لوگوں سنو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, نبی اللہ کا پیغام لے کر آ گئے, قرآن بھی حدیث لے کر آ گئے. ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے, بچپن سے پیدا ہوئے نہ تب سے 40 سال تک نبی بننے تک. کبھی جھوٹ بولے, کبھی دھوکہ دیے, کبھی شراب پیے, کبھی ظلم کرے. کیا کرے جی؟ اتنے نیک اور پاک انسان کی زندگی نہیں مانتے, تمہاری زندگی ان کی بات نہیں مانتے, تمہارے سامنے ان کی پوری زندگی. کہتے اللہ تعالیٰ لوگوں سنو, تمہارے پاس یہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آ گئے, فآمنوا خیر لکم, اب تمہارے لیے بہتر یہ کہ ایمان لاؤ, بچو اللہ کے عذاب سے. کلیئر کٹ بات آ گئی, سب بتا دیے نبی. ابراہیم علیہ السلام کیا ایسا بت کی پوجا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کیے. تم بولتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں, کہاں جھوٹے ہو. فآمنوا خیر لکم, خیریت کس میں ہے؟ ایمان لانے میں خیریت ہے. ہمارے لیے بھی یہ ایمان تو لائے, عمل کرنے میں خیریت ہے. الحمدللہ ایمان تو لائے, اللہ کی مہربانی, اللہ ہم کو توفیق دیا, دین کی باتیں سننے کا موقع دیا کہ بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہیں. کتنے ہزار آدمی ہیں, کچھ بھی ان کو پرواہ نہیں, نماز کی بھی فکر نہیں, بیان کی بھی فکر نہیں, تفسیر کی بھی فکر نہیں, دنیا کی فکر ہے, آرام کی فکر ہے, بیوی بچوں کی فکر ہے, سب کی فکر ہے, دین کی باتوں کی فکر نہیں. فآمنوا خیر لکم, ایمان لا تو خیریت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, ایمان نہیں لائے, کافر بن کر زندگی گزارتے, کیا اللہ کا نقصان ہوگا؟ اللہ کا کیا بھی نقصان نہیں ہوگا. تم تو انسان, دنیا میں کتنے ہیں, جانور ہیں, درخت ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, کیا کیا ہے جی. سب دیکھے تو انسان 0.5% رہے گا, نہیں تو اب بھی کم رہے گا. 99.5 کتنے ہیں, اتنے ہیں نا, وہ سب کس کا؟ تمہارا کیا, اللہ کا جی. سب بھی تم تو ایک چھوٹی مخلوق ہو, اللہ ان سب کا مالک ہے. اتنے لوگ عبادت کرتے اللہ کی, پہاڑ بھی, درخت بھی, کنکری بھی, سمندر بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی, تم کو نہیں معلوم. سویرے, اس سے پہلے بولا نہیں, اب صبح 4:40 پر 4:40 پر 5 منٹ کو صبح صادق. ابھی وہ ٹائم ہوتی, دیکھو جتنے درختوں پر پرندے سب اللہ کی تعریف کرتے, چڑ 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 شروع کر دیتے. سورج نکلنے تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے. ہمیں کیا سمجھتے نہیں, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. کھوا بھی جی, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے. درخت اللہ کی تسبیح, پہاڑ اللہ کی تسبیح, سبحان اللہ. مچھلیاں اللہ کی تسبیح, سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے تم کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم. اللہ ان کو رکھا ہے ویسا تسبیح بیان کرنے. تم اگر 0.5% 100 میں تسبیح بیان نہیں کرے, ایمان نہیں لائے, تو کیا نقصان ہوگا اللہ کا؟ اگر یہ پوری مخلوق بھی نہیں ایمان لائی تو اللہ کا کیا بھی نقصان نہیں نا. اللہ ان کو جلا کے پھینک کے دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر تم ایمان نہیں لائے, سنو, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے, سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا,
اللہ خوب جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے. کون کون تسبیح پڑھتے معلوم، کون کون ایمان لاتے معلوم. اور حکمت والا تو ہے اللہ تعالیٰ. کسے کس کام کے لیے پیدا کرنا اللہ پیدا کر کے رکھا ہے. علیم حکیمہ بہت ہے قرآن میں. اللہ کو سب معلوم ہے جی، پھر بھی اللہ کیوں سزا نہیں دیتا؟ اتنا ظلم کرتے، اتنے مسلمانوں کو مارتے، قتل کرتے، فرعون فلاں فلاں، پھر بھی کیوں؟ حکیمہ جی، اللہ حکمت والا ہے. ہم جلد باز ہیں، اللہ ویسا جلد باز نہیں ہے. اور خاص کر یہودیوں کو ایک بات بولتا اللہ تعالیٰ، عیسائیوں کو ایک بات بولتا، یا اہل الکتاب، یہودیوں سنو، اور خاص کر عیسائی کرسچنوں سنو، لا تغلو فی دینکم، اللہ کے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. جو کچھ اللہ بولا اتنا کرو، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں، اپنی طرف سے کیا بھی نہیں بولنا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، جو بھی دین کی بات بولو گے اللہ کی طرف سے بولو جو قرآن حدیث میں ہے. غلو نہیں کرنا. غلو کیا؟ غلو کا مطلب ہے یہ ایک لمٹ سے آگے بڑھ جانا. ہانڈی میں پانی رکھے ہیں، خوب کھولا ہے تو پانی کیا کرتا؟ ابلتا نہیں، وہ اوور ہیٹ ہو گیا، وہ غل القدر، ہانڈی کھولنے لگی. ویسا تم جو بولا اللہ وہ کرو، اتنا کرو، ویسا کرو. اسی لیے ہم لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نبی بتائے اتنا کرو. اپنی طرف سے سوچ کے اچھا کام ہی نہ بھائی، یہ اچھی بات ہی نہ بھائی، کرے تو کیا؟ ارے تم کیسا کرتے جی؟ دین کیا تمہارا معاملہ، تمہاری عقل ہے، تمہاری سوچو. وہ تو اللہ جو بولا، اللہ کے رسول جو بولے وہ نہ دین. اللہ تعالیٰ بھی بولتا. یہ غلو کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے. اللہ کا بیٹا کیا جی انہیں؟ کیسا اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں انہوں؟ سبحان اللہ. ان المسیح عیسی ابن مریم، مسیح جو ہیں ابن مریم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں. وہ کلمت اللہ کا کلمہ ہے. اللہ کا کلمہ کا تو کیا مطلب؟ جو بولتے اس کو کلمہ بولتے. ہاں آؤ جاؤ بیٹھو، اس کو بولتے کلمہ. ایک ایک بول. اللہ کیا بولا؟ کن. عیسیٰ پیدا ہو جاؤ، مریم کے پیٹ میں پیدا ہو گئے. جبریل علیہ السلام آئے، پھونک مارے مریم علیہ السلام کے گریبان میں، اللہ کا حکم ہوا جبریل لے جاؤ ان کے پیٹ میں بچہ ہو گیا. اس کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں، بس ایک پھونک سے پیدا ہوئے. الحمدللہ. تو پھر اللہ کے بیٹے کیسا ہونا؟ کیوں بولتے جی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج دنیا میں کیا ہے، یہ پیروں کو بھی، مشائخ کو بھی، حضرتوں کو اللہ کے جیسا مانتے. ان کا پاؤں پڑنا، قدم بوسی کرنا، ان کی مٹی کو چاٹنا، ان کے جوتے کو اٹھا کر سر پر رکھنا. درگاہ میں جا کر دیکھے کیا کیا ہوتا ہے جی. غلو نہیں، یہ سب اللہ کا درجہ دے دیے. تمہارے ولیوں کو بھی، فلاں کو فلاں کو، اللہ کا بھی پسند نہیں کرے گا اس کو. سب شرک کے کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بولتے جی اللہ کا بیٹا؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے انجیل میں کہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. لا تغلو، یہ پسند نہیں اللہ کو. ویسے مسلمان بھی جو کرتے ہیں نا اللہ کو پسند نہیں. ہمارے نبی کو بہت بڑا مرتبہ، عبد القادر جیلانی کو، اللہ اکبر، اللہ بھی ڈرتا ان سے. دیکھیں جاہل، کتنے بڑے جاہل ہیں جی. اللہ تعالیٰ بولا عبد القادر جیلانی جاؤ جنت کو. میں نہیں جاتا اللہ. ارے کیوں بھی ناراض ہو گئے؟ میں نہیں جاتا اللہ. کیا ہے بولو بھائی؟ کتنے جیلانی ہے کہ سب کو جنت کی گارنٹی دے تو میں جاؤں گا. اچھا بھائی جتنے جیلانی ہے سب کو لے کر جاؤ جنت. ہاں اب میں جاتا ہوں. دیکھو اب جتنے جیلانی ہیں دنیا میں سب چلے جائیں گے جنت کو. اللہ ڈرتا ہی عبد القادر جیلانی سے. نعوذ باللہ. ایسے کتنے قصے بنا کر رکھے ہیں جی. نعوذ باللہ. یہ سب ایسا کرتے ہیں نا، غلو بولتے ہیں اس کو. عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑا درجہ دے دیے. وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ رُوحٌ مِّنْهُ.
اللہ تعالیٰ اس کلمے کو مریم کو ڈالا، کن ہو جاؤ، وروح منہ، اور جبریل علیہ السلام پھونکے، ہو گیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، عیسائیوں اللہ پر ایمان لاؤ، سارے پیغمبروں کو پیغمبر مانو، کسی کو اللہ کا بیٹا مت مانو، سارے نبیوں کو نبی مانو، رسول مانو، اللہ کا بیٹا مت کہو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین مل کر دنیا کو چلاتے، ایسے نہیں بولنا جی، باپ بیٹے روح القدس، باپ کا تو اللہ، بیٹے کا تو عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس کا تو جبریل، تینوں مل کر دنیا کو چلاتے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ویسے ہی، تین۔ یہ کیا عقیدہ؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ، برہما پیدا کرا چار ذات کو اور تین کو ایشور کو کچھ بھی، ایک دنیا کو بناؤ بولا، ایک کو پیدا کر کے انہیں تیار ہو گیا، دوسرے کو بولا دنیا چلاؤ بولا، تیسرے کو بولا سیوا کو ایک ٹائم کو بولوں گا پوری دنیا کو ختم کر ڈالنا، بگاڑ ڈالنا، توڑ ڈالنا۔ تین، وہ تین مورتی، ادھر ایک سر، ادھر ایک سر، ادھر ایک سر، دیکھیں نہیں، تین مورتی ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے ویسا کہ کیا؟ یہ عقیدہ عیسائی لے لے، یونان والے لے لے، ہاں تیری مورتی تین مورتی، اللہ اکبر۔ اور کہیں سات ہیں، ہے نہیں، سات پہاڑ ہیں، سات سر ہیں، ایسا کتنے سر ہیں جی ایک کو؟ یہ کیا طریقہ ہے جی؟ یہ اللہ کہتا خبردار، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین کا عقیدہ مت رکھو، انتہو، ایسا بولنے سے توبہ کرو، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت۔ انما اللہ الہ واحد، دنیا کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، دنیا کو ختم کرنے والا، جنت جہنم کو بچانا، سب ایک ہی اللہ، الگ الگ نہیں۔ ایران والے بولتے تھے دو اللہ بھائی، ایک اندھیرا کو پیدا کرا، ایک اجالے کو پیدا کیا، یہ دونوں مل کر دنیا کو چلاتے، صبح سے شام تک اجالے والا دنیا کو چلانا، شام سے صبح تک اندھیرے والا چلانا۔ ارے یہ کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ بھی بولا دو اللہ کو مت مانو جی، اندھیرے کا الگ، اجالے کا الگ، اللہ تو ایک ہے۔ عیسائیوں کو بولا تین کو نہیں مانو جی، ایک کو مانو، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ کیوں اسے کہتے ہیں سبحانہ یکون لہ ولد، اللہ کو بچے کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ پاک ہے، اس کو بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ وکفیٰ باللہ وکیلا، سب کے کام اللہ ہی کراتا ہے، نبیوں کی مدد کرنا، ظالموں کو سزا دینا، بستیوں کو اوندا دینا، ہوا بھیج کر تباہ کرنا، سب اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کی ضرورت پورا کرنے والا، ہر کام کو پورا کرنے والا اللہ ہی، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سب توحید کی تعلیم ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس توحید کے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو میری گردن بھی کٹے گی، اللہ چاہے گا تو میری گردن بھی بچے گی، تلوار بھی میری گردن پر اثر نہیں کرے گی۔ دجال پہلی مرتبہ ایک مدینے کے نوجوان کو کاٹ دے گا، وہاں 1 کلومیٹر، یہاں کلومیٹر الگ الگ رکھے گا، دھڑ ادھر سر ادھر، اسے جو ماننے والے یہودی ہیں، یہودی ہی وہ بولے کہ دیکھ لے کیا میں اللہ ہوں کہ نہیں جی، کاٹ دیا دیکھو اسے۔ زندگی لینا میرا کام، زندگی دینا میرا کام۔ اب دیکھو ادھر دونوں آ کر جائن ہو گئے، دیکھو یقین آ گیا نا تم نا میں اللہ؟ ہاں بھائی یقین آ گیا۔ نوجوان پوچھ لے تجھے کیا کیا میں؟ کاٹا، یہاں رکھا، پھر بلایا، اب جوڑ کر تجھے پھر زندگی دیا، اب مانتا میں ہی تیرا اللہ ہوں، اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے۔ کتنی ہمت ہے دیکھو جی۔ اچھا اور ایک مرتبہ تجھے سبق سکھانا، کاٹتا ہوں، کاٹے گا کچھ بھی اثر نہیں، ایسا بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی تلوار
سند ہو جائے گی، کند ہو جائے گی، گردن نہیں کٹے گی۔ زندگی دینا بھی اللہ کا کام، زندگی لینا بھی اللہ کا کام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا نمرود، وہ بھی ایسا بولا، کیا جی تمہارا اللہ کیا کام کرتا ہے جی؟ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے ہیں، اللہ ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ جان دیتا جان لیتا، ارے یہ کام میں بھی کرتا نا جی، ارے ایک آدمی کو مارو جسے، گردن کاٹ ڈالے، کون کی جاتا تھا؟ دیکھو جان لیا نہیں، 11 بجے کسی بھی پھانسی میں چڑھانا ہے، قتل کرنا ہے، فلاں کو بلا کر لاؤ جی، جا تجھے معاف کر دینا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بولے تو بہت بڑا بیوقوف ہے، اب اسے کیسے سمجھانا؟ جان لینا جان دینا کیا کام ہے؟ اچھا بادشاہ ایک کام کرو نا، روز سورج ادھر سے نکلتا ادھر ڈوبتا، تمہیں ذرا الٹا کر ڈالو، ادھر سے نکلنا ادھر ڈوبنا، فبہت الذی کفر، سر جھکا لیا، یہ کام ہوتا نہیں۔ ہاں دیکھو ویسا تو اللہ زندگی دیتا زندگی لیتا۔ لن یستنکف نفسہ یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بولے تو کیا ان کی شان گھٹ جاتی؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے، میں اللہ کا بندہ۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں بولا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے غلام کو مکے سے بیت المقدس کو پھر وہاں سے معراج کو لے گئی۔ غلام ہونے میں فخر ہونا، غلام ہونے میں فخر ہونا، ہم کو بھی مسلمان ہونے میں فخر ہونا کہ ہم اللہ کے غلام، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ نبیوں کو بھی فخر ہے، اللہ کے ہم غلام ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، جو جتنا بڑا وفادار رہے گا اتنا بڑا غلام رہے گا اللہ کا۔ ہم لوگ تو پاؤ غلام اللہ کے، پونے غلام دنیا کے بھی، خواہش نفس کے، بیوی بچوں کے، پاؤ بات اللہ کی مانتے، پونی بات بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، دنیا والوں کی مانتے۔ لیکن ایک نبی جو کامل غلام رہتا، 1% بھی غیر اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ 100% میرا آقا، میرا مالک، میرا لارڈ یہی ہے، اسی کو مانتا۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ تو کہتے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا غلام بولے تو کہتے کمی آ جاتی؟ سارے انبیاء اللہ کے غلام۔ فرشتے کو اللہ کے غلام بولے تو فرشتے کی شان گھٹ جاتی؟ نہیں، ان کو اور زیادہ پریسٹیج، اور زیادہ ان کو عزت دیے جیسا ہوا۔ دیکھو کوئی بھی آدمی اللہ کا غلام بننے سے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے فخر محسوس کیا تو اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر سوچے، نعوذ باللہ سوچتے نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے نہیں میں اللہ کا غلام کیسا، مجھے پبر ہے، ان کو بھی جہنم میں بھیجیں گے بولتا اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی بات بولتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ۔ اگر فرشتے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، میں کس کا بھی غلام نہیں بھائی، ہم لوگ بولتے نہیں کیا میں تمہارا غلام کیا جی، تم بولے تمہیں کرنا کی، ویسا اگر کوئی بولے جہنم میں ڈالیں گے ان کو۔ ہم تو اللہ کے غلام، دنیا کے کسی کے غلام نہیں۔ اتنے کمپنی چلاتے ہیں سب غلام نہیں جی، یہ سب خدمت گزار، خدمت کرنے والے سے، اور غلام کوئی نہیں، غلام صرف اللہ کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ اگر ایسے لوگ تکبر محسوس کریں گے سب کو اٹھا کے اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ساری باتیں کہی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کے بعد شاید 27 تاریخ ہے اتوار، آئندہ اتوار کو میں نہیں ہوں، 27 تاریخ کو سورہ نساء ختم کریں گے اور اس کی 5-6 آیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ بقرعید سے پہلے اس سورہ کو ختم کریں گے۔ اللہ کی مہربانی رہی، زندگی باقی رہی، بقرعید کے بعد سورہ مائدہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ دنیا کے فتنوں سے، ظلم سے ہم کو بھی، دنیا کے سارے لوگوں کو بھی اور ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچائے، ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا میں سارے مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ آنے والی بقرعید کو اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ گزارے، جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر رکھا ہے اس کے مطابق قربانی کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک